ہمارے اساتذہ کی اس نشست میں ہمارے آج کے مہمان ہیں شعبہ معہد الرشید جامعۃ الرشید کے موقر استاد، 8 سال تک حضرت استاد صاحب کے لیے بطور مترجم اپنے فرائض سر انجام دینے والے عربی زبان کے ایک بہترین شاعر شیخ عبید الرحمن صاحب۔ آئیے شیخ عبید الرحمن صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہماری درخواست اور گزارش پر تشریف لائے، ہمارے سلسلے ہمارے اساتذہ کے لیے آپ نے وقت دیا۔ ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز آپ کے تعارف سے کریں گے۔ شیخ عبید آپ کا نام معروف ہے، مکمل نام یہی ہے یا اس میں کچھ دیگر سابقے لاحقے بھی ہیں؟ اور آپ کا اصل تعلق کہاں سے ہے؟ ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ بولنے کا موقع دیا۔ بارک اللہ۔ اور میرا مکمل نام عبید الرحمن یوسف زئی ہے، ٹھیک، اور تعلق میرا آلائی سے ہے۔ صحیح۔ آلائی یہ ہزارے میں واقع ہے، جی، اور یہ ایک انقلابی علاقہ ہے۔ صحیح۔ اور اسی کے متعلق ایک دفعہ علماء جمع ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اس علاقے کا نام ہم چھوٹا بخارا رکھتے ہیں۔ اچھا، تو کثرت علماء کی وجہ سے اور کثرت مدارس کی وجہ سے صحیح۔ ایک شاعر نے، میں نے نہیں کسی اور شاعر نے اس کو شعر میں بھی بند کیا تھا۔ اچھا، ومنطقتی آلائی فی ہزارہ بباکستان عدت کالبخارا۔ اچھا، صحیح۔ تو میرا تعلق آلائی سے ہے جو ہزارے میں واقع ہے، ضلع بٹگرام۔ ضلع بٹگرام میں واقع ہے۔ اور یہاں کے علماء جو ہے وہ سیاست کے میدان میں بھی مشہور ہے، اور صحافت کے میدان میں بھی، اور تدریس و تعلیم کے میدان میں بھی۔ صحیح۔ جسے آپ کو جانتے ہیں مفتی کفایت اللہ صاحب، جی جی، یہ جو سیاسی ہے جی، یہ ہمارے علاقے سے ان کا تعلق صحیح۔ ہے۔ اور صحافت کے میدان میں میرے بھائی تھے مفتی جان محمد شہید رحمہ اللہ، اچھا، ضرب مومن کے پہلے صحافی تھے۔ صحیح۔ اور جب وہ شہید ہو گئے وہاں پر، تو ان کے بارے میں پھر لکھا تھا کہ اسلامی صحافت کا پہلا شہید۔ اچھا، اور اگر بڑے بڑے مدارس کو ہم دیکھیں تو وہاں بھی بڑے بڑے علماء کرام جو ہے صحیح، وہ آلائی سے تعلق رکھتے۔ بینوری ٹاؤن کے استاد الحدیث سے شیخ الحدیث مولانا فضل محمد یوسف زئی، جی جی، وہ بھی آلائی کے ہے۔ صحیح، بینوریہ کے عبداللہ ہزاروی صاحب، وہ بھی آلائی کے ہے۔ ٹھیک، فاروقیہ کے استاد الحدیث ہے، وہ بھی آلائی کے ہے۔ اچھا، تو اس طرح اگر میں گننا شروع کروں تو بہت وقت لگے گا۔ بالکل، جامعہ عثمانیہ پشاور میں جو ہے جی، یہ بھی غلام الرحمان صاحب، مولانا غلام الرحمان صاحب، جی جی، یہ بھی ہمارے آلائی کے اچھا۔ ہیں۔ اور آپ نے ابتدائی تعلیم وہیں آلائی سے حاصل کی یا؟ ابتدائی تعلیم اگر عصری تعلیم کو دیکھا جائے تو عصری تعلیم تو مکمل وہاں حاصل کی۔ ٹھیک، تو شروع سے لے کر 8ویں کلاس تک میں نے وہاں پڑھا ہے۔ ٹھیک، اور دینی تعلیم میں نے یہاں کراچی میں حفظ ناظرہ اور قاعدہ شروع کیا تھا۔ میرے بڑے بھائی جو ہے مفتی جان محمد ٹھیک، رحمہ اللہ، ان کے مدرسے میں مدرسہ عابدیہ صحیح، شفیق کالونی میں اچھا، ایک مدرسہ ہے، ٹھیک ٹھیک، تو وہاں میں نے شروع کی۔ صحیح، اور پھر 8ویں جماعت تک میں نے گاؤں میں پڑھا، اور پھر حفظ سے لے کر دورحدیث تک مکمل تعلیم میں نے جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بینوری ٹاؤن میں اچھا، ماشاء اللہ، یہ تعلیم حاصل کی ہے۔ صحیح، 2000 میں آیا، اور 2002 میں پھر درجہ اولیٰ میں داخلہ لیا۔ 2 سال میں الحمدللہ حفظ صحیح، اور دور مکمل کیا۔ پھر دورحدیث تک میں وہیں پر رہا۔ صحیح، ابتدائی تقریباً درجہ اولیٰ، ثانیہ اور ثالثہ جی وہ بینوری ٹاؤن کی شاخ ہے لیاری میں، جی جی، دارالعلوم عثمانیہ۔ صحیح، وہاں میرے دوسرے بھائی ہے، وہاں امام و خطیب بھی ہے، ٹھیک، مدرس بھی ہے، اس کے نگران بھی ہے۔ صحیح، تو اسی کی نگرانی میں نے وہاں پڑھا، صحیح، اور پھر رابعہ سے لے کر دورحدیث تک مکمل بینوری ٹاؤن میں نے پڑھا ہے۔ ٹھیک۔ سر جی آپ تھوڑا سا مزید اونچا بولیں، آپ کی آواز بہت اچھا، جی۔ آپ نے یہ اپنی درس نظامی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد تخصص وغیرہ بھی کیا ہے؟ نہیں، تخصص نہیں کیا۔ اس طرح ہوا کہ دورحدیث کے سال میں
مجھے کسی مدرسے سے آفر آئی کہ بھائی آپ ہمارے ہاں مدرس ہیں. صحیح. تو عموماً میں گاؤں چلا جاتا ہوں چھٹیوں میں. ٹھیک. تو دورہ تدریبیہ جو بنور ٹاؤن میں مشہور ہے دورہ حدیث کے بعد دورہ تدریبیہ ہے, اور تقریباً وہ 20 رمضان تک وہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد میں گاؤں چلا گیا. گاؤں سے واپسی کے بعد جب میں آیا تو جس نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو تدریس دیتا ہوں تو وہاں بھی بات نہیں بنی, لیٹ ہو گیا تھا. اچھا. تو تخصص میں نہ کر سکا. اچھا. ہاں, اس وجہ سے. صحیح. آپ نے 8 سال کا مکمل درس نظامی کا وقت جو گزارا ہے, ہر طالب علم کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا استاد ہوتا ہے جو اس کے لیے بہت خاص ہو جاتا ہے. آپ کے بھی طالب علمی دورانی میں کوئی ایسا استاد رہا ہے جس کے ساتھ آپ کا ایک خاص قلبی تعلق قائم ہو گیا ہو, وہ آپ کے پسندیدہ ہوں کسی بھی وجہ سے؟ اساتذہ تو تقریباً سب خاص ہے, لیکن زیادہ تعلق میرا جو رہا ہے وہ جی مولانا فخر الاسلام صاحب ہے. ٹھیک ہے. یہ بلوچستان کے ہیں اور ان سے تعلق میرا زیادہ رہا ہے. اور وہ اس وجہ سے بھی کہ ایک دفعہ وہ کلاس میں فرما رہے تھے, گپ شپ چل رہی تھی تو سبق کے بعد جی تو فرما رہے, باہر سے کوئی آدمی آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کلاس میرے ساتھ وہاں بھی ہو, جنت میں بھی ہو. اچھا. تو تعلق اتنا زیادہ تھا کہ وہ یہ فرما رہے تھے کہ بھئی میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں میرے ساتھ یہ کلاس. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ان سے ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے اور تعلق بھی ہے. ویسے تو جامعہ میں معہد میں آپ کی قابلیت کا ایک بڑا شہرہ ہے, لیکن طالب علمی کے زمانے میں آپ کس لیول کے اسٹوڈنٹ تھے؟ پوزیشن ہولڈر تھے, ممتاز طلباء میں شمار ہوتا تھا, یا آپ کا تعلیمی ریکارڈ کیسا تھا؟ بس یہ اپنی صفت تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نوازا تھا. جی. درجہ اولیٰ سے لے کر رابعہ تک تو مکمل پوزیشن میں نے آتی, پہلی, دوسری, تیسری. ماشاءاللہ. اور اس طرح بھی ہوا ہے کہ ایک استاد تھے, انہوں نے وہ جو بھی پڑھاتے تھے میں لکھتا تھا, اسی کو یاد کرتا تھا. صحیح. تفسیر اس کے پاس تھی. ٹھیک. تو اس میں میرے ٹوٹل نمبر آئے تھے 103. اچھا. ہاں. وہ بہت خوش ہوتے تھے جب بھی مجھے دیکھتے تھے تو فرماتے تھے کہ بھئی آپ نے تو سب کچھ لکھ دیا, کوئی بھی نہیں چھوڑا. مولانا قاری رفیق صاحب ابھی وہ فوت ہو چکے ہیں. اچھا. تو الحمدللہ یہ رابعہ تک مسلسل جی پوزیشنیں تھی, لیکن رابعہ کے سال اس طرح ہوا کہ آپریشن ہوا, میں بیمار تھا. اچھا. تو بیماری کی وجہ سے یہ سلسلہ موقوف رہا, لیکن پھر الحمدللہ دورہ حدیث کے سال پھر بھی اچھا مدرسے کے سطح پر پھر بھی اللہ نے پوزیشن سے نوازا. ٹھیک ہے. آپ طالب علمی کے زمانے میں طالب علم کس طرح کے تھے؟ بہت سنجیدہ قسم کے, صرف پڑھائی پر فوکس رکھنے والے, یا تھوڑے بہت شرارتی بھی تھے؟ اگر شرارتی تھے تو کوئی شرارت کا کوئی خاص واقعہ اگر آپ کو یاد ہو, آپ ذکر کریں, ہم اس سے محظوظ ہو سکیں. سنجیدہ تو میں بہت زیادہ تھا, کتاب کے علاوہ میرا کوئی تعلق ادھر ادھر نہیں تھا. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ جو دیگر کلاس کے ساتھی تھے جی وہ میرے بھانجوں کو سے کہتے تھے کہ ان کو کہے کہ بھئی کتاب کے علاوہ بھی جی دنیا آپ دیکھ لے, ورنہ یہ خراب ہو جائیں گے جس طرح ان کا وہ ہے. تو عصر کے بعد بھی میں رابعہ تک تو میں نے عصر کے بعد تک پڑھا ہے, یعنی عصر کے بعد بھی میں کھیلتا نہیں تھا, تو پڑھتا تھا. صحیح. شرارت تو کوئی یاد نہیں ہے, لیکن بس صحابیہ کے سال ایک چھوٹی سی شرارت میں نے کی تھی. جی جی. وہ ہمارے ایک استاد ہے, اللہ ان کو لمبی زندگی دے, مولانا امداد اللہ یوسف زئی صاحب, استاد الحدیث بنور ٹاؤن. ٹھیک. وہ باروب انسان ہے. وہ کلاس میں آئے, انہوں نے کہا کہ موبائل جس کے پاس ہو وہ جمع کرے. اس وقت یہ سادہ قسم کے موبائل ہوتے تھے. ٹھیک. تو سب نے جمع کرنا شروع کیا. میں نے جب دیکھا کہ جو موبائل جمع کرتا ہے تو اس کی تلاشی نہیں لی جاتی, تو میں نے اپنے ساتھی کو کہا, میرے ساتھ ساتھی تھے, وہ بھی میرے بچپن کے ساتھی تھے, وہ اسکول کے زمانے سے, مفتی نواز. اچھا. مفتی محمد نواز صاحب. صحیح. تو اس کو میں نے کہا آپ موبائل جمع کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا میں تو شادی شدہ ہوں, میں تو موبائل جمع کرنا تو مشکل ہے میرے لیے, تو آپ میرے موبائل کو اپنے جیب میں ڈالیں. تو انہوں نے جب اپنا موبائل جمع کیا تو میرا موبائل اس کے جیب میں رہ گیا اور تلاشی نہیں لی گئی. صحیح. لیکن ہمارے اساتذہ اتنے فراست والے تھے, انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی اس طالب علم کا چہرہ پیلا تھا اور ابھی فوراً یہ سرخ لال ہو گیا, کوئی نہ کوئی چکر ہے, تو اس کے بعد جو بھی موبائل جمع کرتے تھے تو وہ ان کی تلاشی لیتے تھے. تو یہ ایک شرارت میں نے کی ہے طالب علمی کے زمانے. صحیح.
طالب علمی کے زمانے میں آپ نے بتایا کہ آپ پوزیشن ہولڈر طالب علم تھے، تو پوزیشن ہولڈر طالب علم کے لیے ہر کتاب، ہر مضمون ہی آسان ہوتا ہے یا اس کی دسترس ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسی کتاب، ایسا مضمون بھی تھا کہ جو آپ کو بہت زیادہ پسند تھا، جس کو آپ بہت شوق سے پڑھتے تھے؟ مضمون تو جو بہت زیادہ پسند تھا، وہ اصل میں کوئی مضمون زیادہ پسند ہو انسان کو، یہ طالب علم کو، یہ استاد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ہمارے استاد تھے مولانا استاد الحدیث بن ٹاؤن مولانا فضل محمد یوسف زئی صاحب، جی، یہ ہمیں متنبی پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے، اور متنبی کے بارے میں یہ فرماتے تھے کہ یہ شاعر ساحر ہے، اور وہ بہت شوق اور جذبے سے اور ولولے سے پڑھاتے تھے۔ ٹھیک، تو متنبی کو میں نے تقریباً یاد کیا تھا اچھا، جب بھی وہ پڑھاتے تھے، تو صحیح۔ متنبی سے زیادہ تعلق رہا ہے۔ اور کوئی ایسی کتاب یا ایسا مضمون بھی ہے کہ جو آپ کو مشکل یا ناپسند لگتا ہو، آپ کا دل کرتا تھا اس زمانے میں، پڑھائی کے زمانے میں، جی جی، کہ اس کتاب کا سبق نہیں آئے، استاد سبق نہ ہی سنے تو زیادہ بہتر ہے؟ نہیں اس طرح کبھی ہوا نہیں، لیکن یہ ہے جو علمی میراث ہے، جی جی، اس میں اس طرح ہوا کہ میری شادی ہوئی تھی، اور اچھا اچھا، 2 ہفتے تک میں نے چھٹی لی تھی، تو تیاری نہیں تھی، اور یہ چونکہ مختصر نصاب ہے اور تقریباً 1 مہینے میں اتنے عرصے میں پڑھایا جاتا ہے اس کو، جی، تو میری شادی ہوئی تھی اور میں اس میں حاضر بھی نہیں تھا، ٹھیک، تو میں زمانہ طالب علم میں کسی کتاب سے نہیں ڈرا الحمدللہ، اس سے مجھے بہت ڈر لگا تھا، لیکن پھر بھی الحمدللہ میں پاس ہوا تھا۔ اچھا، الحمدللہ۔ اچھا، آپ نے تدریس کا آغاز کب سے کیا؟ تدریس کا آغاز جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ میں دور حدیث ہی میں تھا کہ کسی متمم صاحب نے مجھے آفر کی، صحیح، لیکن گاؤں میں جانے کے بعد وہ سلسلہ نہ ہو سکا۔ جی، پھر درمیانی سال میں نے ایک مدرسہ تھا، وہ جامعۃ الصالحات کے نام سے، ہمارے گھر کے قریب تھا، لیاری میں، صحیح، تو وہاں ایک معلمہ تھی، وہ چلی گئی، تو اس کی جگہ پہ میں مدرس لگ گیا، یعنی بنات کے مدرسے؟ جی بنات میں، اور پھر وہ تو درمیانی سال تھا، اس کے بعد پھر مستقل میں نے ابٹاباد کا سفر کیا، چونکہ میں یہاں بیمار رہتا تھا، صحیح، تو 1 سال مکمل 1 سال تک میں نے ابٹاباد میں تدریس کی، اور پھر کون سا سال تھا تقریباً اندازہ؟ وہ 2011 میں ابٹاباد چلا گیا تھا۔ ٹھیک، پھر والدہ نے مجھے کہا کہ آپ وہاں نہیں رہے، کیونکہ والدین یہاں کراچی میں تھے بھائی کے پاس، تو پھر میں واپس آ گیا، والدین کے کہنے پر پھر واپس آ گیا، اور پھر 2 سال تک تقریباً 2 یا 3 سال تک یہ کراچی کے مختلف مدارس میں نے وہ ٹھیک، تو پھر آپ جامعۃ الرشید میں کیسے آئے؟ جامعۃ الرشید میں اس طرح آیا کہ شروع میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی طالب علم اچھی طریقے سے پڑھ لیتا ہے نا، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی آگے جا کے جم کر کہیں کام کروں۔ بالکل، تو مجھے جب بھی کسی مدرسے میں کوئی یعنی کوئی مسئلہ وغیرہ ہوتا تھا، وہاں سے میں چلا جاتا یا چھوڑ دیتا، میرے ذہن میں ہمیشہ یہ آتا تھا کہ میں حضرت استاد صاحب کے پاس جاؤں گا، چونکہ میرے بڑے بھائی کے دونوں دوست بھی تھے۔ اچھا اچھا، اور دوسری یہ بات مشہور تھی اور ابھی بھی مشہور ہے کہ جامعۃ الرشید میں جو تقرری ہے وہ میرٹ پر ہے، اور کوئی سفارش وفارش میں نہیں ہے، تو میں نے کہا میں جاؤں گا اور حضرت استاد صاحب کو یہ بتاؤں گا کہ بھئی یہ میرا عمل نامہ ہے، اور آپ امتحان لے لیں اور بس آگے وہ کریں۔ تو یہ پہلے سے میرے ذہن میں سب کچھ وہ ہوا تھا، صحیح، لیکن پھر 2015 میں اور یہاں شیخ فیاض ہوتے، جی، اور شیخ فیاض صاحب نے مجھے کہا کہ معہد میں ضرورت ہے، صحیح، تو تقریباً میں آیا منگل کے دن آیا، اور جائزہ ہوا، ٹھیک، اور منگل نہیں بدھ کے دن، جمعرات کے دن پھر مجھے بلایا گیا، صحیح، اور انہوں نے خوشخبری دی کہ آپ کا کام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ہفتے سے یعنی پڑھائی شروع کی، یعنی بالکل یعنی شارٹ کٹ زمانے میں آنند فانند آپ کا ہو گیا۔ آپ نے 2-3 سال دیگر اداروں میں بھی پڑھایا ہے، اس کے بعد آپ 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے کہ جامعہ میں پڑھا رہے ہیں۔ جی جی، تو جامعہ میں ایسی کیا خاص بات تھی، ایسی کیا خوبی تھی کہ آپ 10 سال جامعہ میں ہی رہ گئے اور اب مستقل جامعہ میں ہی ہیں؟ یعنی وہ کیا جامعہ کی خوبیاں ہیں جنہوں نے آپ کو یہاں روک لیا ہے؟ جامعہ کی تو خوبیاں تو بہت زیادہ ہے، اور اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں کا وہ جو استاد ہوتے ہیں، استاد نہیں ہوتے بادشاہ ہوتا ہے، بالکل، اس کو خواہ تنگ جس طرح وہ اس میں ہے تنگ نہیں کیا جاتا ہے، ایسا ہی ہے، اور جو اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور وقت پر سب کچھ مکمل کرتا ہے، تو یہاں یوں سمجھو کہ یہاں تدریس نہیں، یا بادشاہت ہے، صحیح،
اور پھر یہ کہ صبح 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک آپ مصروف ہیں، اور اگر کوئی یہ ارادہ رکھے کہ میں آگے کام کروں گا، کوئی تصنیف و تالیف وغیرہ کا کام کروں گا، یہ کوئی کسی کا کوئی ویژن ہو، تو وہ بہت اچھی طریقے سے یہاں پر کام کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو میں نے جب دیکھا 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک مصروفیت ہے، اور اس کے بعد میں جو بھی چاہوں علمی میدان میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ بالکل۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے جو حضرت استاد صاحب ہیں نا، وہ یعنی جو عام رویہ ہوتا ہے متعمن کا اس طرح نہیں ہے۔ اچھا۔ وہ میرے ساتھ بھی اس طرح گپ شپ لگاتے جس طرح کوئی ساتھی وغیرہ ہے۔ صحیح۔ تو عصر کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، اور تو محبت کی وجہ سے مجھے جرمنی بھی کہتے، محبت کی وجہ سے اس نے ہر استاد کا نام رکھا ہے محبت کی وجہ سے۔ اچھا۔ تو یہ کسی اور جگہ میں نہیں ہے، صحیح، اور مدارس میں بالکل نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ اب تک تقریباً تدریسی سفر میں کتنی کتابیں پڑھا چکے ہیں، یعنی کہ کون کون سی کتاب پڑھا چکے ہیں؟ دیگر مدارس میں تو میں تقریباً سنن ترمذی اور ابو داؤد شریف اور مشکات شریف، جلالین شریف، ہدایہ، صحیح، علم الصیغہ، اور اصول الشاشی، نور الانوار، جی، شرح جامی، صحیح، یہ کتابیں میں دیگر مدارس میں پڑھا چکا ہوں۔ اور یہاں پر تو الحمدللہ یعنی تقریباً 12 سال سے تو یہ شرح جامی اور قطبی اور یہ نفحۃ العرب، صحیح، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ النصوص الادبیہ، بہت زبردست کتاب معہد میں ہوا کرتی تھی وہ، اور فی الحال میں پڑھاتا ہوں البلاغۃ الصافیہ خامس میں، صحیح، اور شرح جامی کی جگہ پر شرح الشمونی، صحیح، اور آثار السنن کتاب اس سال مجھے ملی۔ یعنی کہ تقریباً تمام ہی کتابیں جو ہیں درس نظامی کی اکثر آپ پڑھا چکے ہیں۔ جی 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 جی۔ تو آپ مہد میں پڑھا رہے ہیں بنور ٹاؤن میں، کیا آپ نے مہد میں پڑھا تھا یا آپ نے خود سے ہی عربی سیکھی ہے؟ اگر خود سے سیکھی ہے تو یہ کیسے سیکھی آپ نے؟ میں نے معہد میں نہیں پڑھا ہے بنور ٹاؤن میں، اور اس کا ایک قصہ ہے۔ قصہ یہ ہوا کہ یوں ہوا کہ آپ کو معلوم ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے نوازا تھا پوزیشنوں سے۔ جی۔ تو ثانیہ کے سال میں اس طرح ہوا کہ جو سمائی کا امتحان تھا اس میں میرے نمبر قدوری میں، قدوری نہیں، یہ کوئی کتاب تھی میں بھول گیا ہوں، اس میں 70 نمبر آئے۔ اچھا۔ تو استاد جی تو مجھے جانتے تھے، استاد جی نے کہا میں نے بہت کوشش کی لیکن 70 سے آپ کے نمبر زیادہ نہیں ہوئے، تو پوزیشن پہلے سے گر کر تیسری پر میں پہنچ گئے، تیسری پوزیشن پر۔ صحیح۔ تو استاد جی نے ناراضی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ اس کی کیا وجہ ہے، آپ کیوں کمزور ہو گئے؟ میں نے جب سوچا تو اصل وجہ اردو تھی۔ اچھا۔ آپ کو پتہ ہے ہم تو وہاں سے آئے ہیں، گاؤں دیہات سے آئے ہیں، تو بالکل اردو کمزور تھی۔ ٹھیک۔ تو میں نے سوچا کہ بھی اردو کے لیے تو میں یہاں ماحول پیدا نہیں کر سکتا، کلاس میں اکثر و بیشتر وہ کے کے ہے اور دیگر، ایسا ہی ہے۔ میں نے یہ سمجھا کہ کتابیں ساری کتابیں عربی میں ہیں، جب کتابیں عربی میں ہے تو عربی میں کوشش کیوں نہیں کرتا؟ تو عصر سے لے کر مغرب تک میں نے یہ وقت خاص کیا عربی کے لیے۔ صحیح۔ تو الحمدللہ وہاں تو امتحان ہوتا ہے سماہی، پھر ششماہی میں پھر میں نے سارے پیپر عربی میں کیے۔ اچھا۔ 3 مہینوں کے بعد، اور اس میں اللہ نے اتنا نوازا کہ قدوری میں میرے 100 کے بجائے 106 نمبر آ گئے۔ صحیح۔ اور اس طرح شرح تعظیم میں بھی 104 نمبر آ گئے تھے، اور تفسیر میں تو استاد جی نے پھر لکھ دیے بورڈ پہ، یعنی رزلٹ میں آ گیا، حالانکہ رزلٹ میں 100 سے زیادہ نہیں آتے، 10 نمبر عربی کے ہوتے اور دیگر نمبر، لیکن وہ استاد جی بہت زیادہ مشفق تھے، اور انہوں نے کہا نہیں، میں نے ان کو دیے 104 نمبر، یہ لکھنا پڑے گا۔ صحیح۔ تو اس طرح ہوا۔ صحیح۔ تو عربی میں نے اس طرح سیکھی ہے، اور پھر بنور ٹاؤن میں نے ارادہ کیا، وہاں معہد تھا لیکن میرے بھائی نے مجھے اجازت نہیں دی، انہوں نے کہا کہ اب عربی آپ کو آ چکی ہے، ابھی آپ نظامی میں بس درس نظامی میں پڑھا۔ ٹھیک۔ آپ نے بہت ساری کتابیں گنوائی ہیں جو آپ نے پڑھائی ہیں، تو بطور مدرس آپ کے لیے پسندیدہ مضمون یا پسندیدہ کتاب کون سی؟ پہلے میں نے بطور طالب علم پوچھا تھا، جی جی۔ تو بطور مدرس کون سی کتاب پڑھانے میں آپ کو سب سے زیادہ لطف آتا ہے؟ بطور مدرس تو یہ مشکات شریف، یہ کتاب جو میں نے پڑھائی ہے نا، بہت زبردست اس میں مشکات شریف، صحیح، حدیث نے مجھے بہت مزہ دیا، اور بس اس سے انسان کی عملی زندگی میں بہت انقلاب آتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو احادیث کی کتابیں ہیں اس کی طرف جانا چاہیے۔ بطور مدرس کوئی کتاب مشکل بھی لگی ہے کہ آپ کا جی چاہتا ہو کہ مجھے یہ کتاب پڑھانے کے لیے نہ دی جائے تو زیادہ بہتر ہے؟
وہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ جو منطق ہے نا، ظاہر سی بات ہے جی وہ اگرچہ منطق میں میرا اچھے نمبر آئے ہمیشہ. ٹھیک ہے. یہ قطبی کا پرچہ ہوتا تھا بنور ٹاؤن میں، اور میرے استاد ڈاکٹر عبدالحلیم چشتی رحمہ اللہ وہ نگرانی کرتے تھے. اچھا. تو میں نے 25 پیپر لیے اضافی نا، انہیں ٹوٹل 25 صفحے ہو گئے. اچھا. تو استاد جی نے مجھے کہا کہ کیا لکھ رہے ہیں وہ؟ میں نے کہا قطبی ہے. کہا کون پڑھا رہا ہے؟ میں نے کہا مولانا فخر الاسلام صاحب پڑھا رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہو ابھی تک تو؟ لیکن پھر بھی یہ جو قطبی ہے یہ میں نے تقریباً 8 سال تک پڑھائی ہے. اچھا. لیکن یہ مشکل مضمون ہے. ٹھیک ہے. آپ کی جامعہ میں تدریس کے علاوہ اور بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں؟ تدریس کے علاوہ ایک سلسلہ ہے یومیات کا، یعنی آج کی بات کے نام سے، جس سے اردو میں ہوتا ہے آج کی بات. جی. یہ سلسلہ ہے، اس میں ہم حدیث الیوم اور حکمت الیوم، جی. شعر الیوم، تعبیر الیوم، مثل الیوم، قصۃ الیوم، یہ ہم ذکر کرتے ہیں. یہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کی مختلف شعبوں کی ڈاکومنٹریز ہے، اس کو اردو میں عربی میں تیار کرنا اور پھر آواز میں پڑھنا، صحیح، اس کو اچھے طریقے سے پیش کرنا، یہ بھی الحمدللہ یہ کام بھی میں نے کیا ہے. اور تقریباً 8 سال تک حضرت کے ساتھ میں عربی ترجمان بھی رہا ہوں. تقریباً 8 سال تک حضرت کے آپ باقاعدہ ترجمان رہے؟ جی جو بھی وہ آتے تھے، مہمان آتے تھے تو تقریباً 8 سال تک تو میں مہمان تھا، یہ میں مترجم ہوا کرتا تھا. صحیح. آپ کا ایک تعارف شاعر کا بھی ہے. جی. آپ نے یعنی عربی سیکھی تھی اس ضرورت کے لیے کہ آپ کے لیے اردو میں پرچہ حل کرنا مشکل ہوتا تھا، تو وہاں سے اتنی ترقی کر کے عربی میں شعر کہہ لینا، اور ابھی حال میں نے سنا ہے، دیکھا ہے کہ آپ کی کتاب بھی آئی ہے. جی. تو یہ سارا سلسلہ کیسے بنا، اور اتنی ترقی آپ نے اور اتنا عبور کیسے حاصل کیا، اور یہ جو کتاب آئی ہے یہ کس موضوع پر ہے؟ اچھا، جہاں تک شعر کا تعلق ہے تو جامعہ میں جب میں آیا تو مجھے معہد میں تدریس ملی، اور اکثر کتابیں عربی ادب کی. تو ظاہر سی بات ہے کہ دن رات عربی ادب ہو تو انسان کا وہ جذبہ بڑھتا ہے، مزاج بن جاتا ہے. جی. اور پھر میرے ایک ساتھی تھے سعید الپاکستانی، بڑے شاعر ہیں، اس پر جزیرہ نے بھی کمنٹ کیا، ڈاکومنٹری پیش کیے، اور دارالعلوم دیوبند والوں نے بھی کیے. صحیح. تو وہ میرے ساتھی بن گئے تھے غائبانہ طور پر. پھر تو اچھی دوستی ہو گئی. صحیح. وہ بہت بڑے شاعر ہیں. اچھا. بیرون ممالک سے لوگ ان کے مشاعروں کے لیے آتے ہیں. اچھا. تو اس کی وجہ سے مجھے شعر سے لگاؤ ہوا، اور الحمدللہ اللہ نے نوازا. پھر تقریباً 2 دفعہ میں نمل یونیورسٹی اسلام آباد گئے ہوں مشاعروں کے لیے، ایک دفعہ پنجاب یونیورسٹی. اچھا. وہاں شعراء جو ہوتے تھے عربی شعراء بھی ہوتے تھے اور عجمی بھی ہوتے تھے. اچھا. اور جہاں تک کتاب کا تعلق ہے تو یہ کتاب کہاوتوں پر ہے، عربی کہاوتوں پر. تو عام کہاوتیں نہیں، عامانہ کہاوتیں. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی کہاوت اردو میں ہے تو سیم اسی معنی میں عربی میں کون سی کہاوت ہے اور پشتو میں کون سی کہاوت ہے. اچھا. صحیح. تو مثال کے طور پر یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ ہے، تو اس کے لیے عربی میں کیا ہے اور پشتو میں کیا ہے. تو عموماً طلبہ یہ غلطی کر جاتے. جب میں آیا تو یہاں آیا تھا تو طالب علم نہ 3 میں نہ 13 میں یہ جو کہاوت اس کے بارے میں کہتے لا فی 3 ولا فی 13، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو پڑھاتے وقت مجھے اندازہ ہوا کہ یہ میدان بالکل خالی ہے اور یہ بہت ضروری ہے. صحیح. شروع کام تو میں نے 2010 سے شروع کیا تھا. صحیح. تقریباً 2010 سے لے کر ابھی تک یہ کام جاری رہا. صحیح. اور اس میں تقریباً 2000 سے زیادہ ہمانہ کہاوتیں. اچھا. ماشاءاللہ. اور یہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ عربی ہمانہ کہاوتوں کے میدان میں سب سے پہلی ڈکشنری ہے. ابھی تک ہمانہ کہاوتوں کے میدان میں عربی، اردو، پشتو کی ڈکشنری نہیں آئی ہے. اچھا، آپ کہیں گے کہ اس میں پشتو کا کیا ہے، پشتو کیوں آپ لے کر آئے؟ تو پشتو کی اصل وجہ یہ ہے کہ مدارس کے اکثر و بیشتر طلباء جو ہوتے وہ پشتو زبان والے ہوتے. میں نے کہا ان کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور پھر پشتو مادری زبان ہے، اس میں انسان زیادہ ماہر ہوتا ہے. ہر انسان مختلف مزاج کا ہوتا ہے، لوگوں کی اس کے متعلق رائے الگ ہوتی ہے. جی. کوئی بہت سنجیدہ، کوئی غصے والا، کوئی بہت ہنسی مذاق والا. جی. اپنے متعلق آپ کی اپنی کیا رائے ہے کہ آپ کس مزاج کے ہیں؟ یعنی میری رائے میرے متعلق، میری رائے تو میرے متعلق ہے کہ میرے اندر غصہ ہے. اچھا. لیکن جہاں تک طالب علم ہے تو طالب علم تو یہی کہتے کہ بھئی ہمیں کبھی غصہ وغیرہ نہیں دے، کہ ہنسی مذاق. اچھا. میرا جب گھنٹہ شروع ہو جاتا ہے نا تو ماشاءاللہ زبردست، وہ جو بھی قطبی میں پڑھاتا تھا. اچھا. تو قطبی کو میں پڑھا تھا آخری گھنٹے میں،
اور آخری گھنٹے میں خطبے کا پڑھانا کتنا مشکل ہوتا ہے. بالکل. لیکن الحمدللہ کوئی طالب علم بور نہیں ہوا ہے. اچھا. تو ہنسی اور ظرافت یہ شامل، یہ اصل میں جو ہمارا علائی کا علاقہ ہے نا وہاں یہ عام ہے. وہاں کے جو علماء ہیں سنجیدگی یعنی ضرورت سے زیادہ سنجیدگی نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ہر انسان کے مختلف شوق ہوتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کے علاوہ. کسی کو گھومنے پھرنے کا، سفر کرنے کا شوق ہے، کسی کو کتاب بینی کا ہے، دیگر بہت سارے ہوتے ہیں، کسی کو کھانے پکانے کا ہوتا ہے. جی آپ کا اس طرح کا کوئی شوق ہے جس کو آپ اپنا اضافی وقت دیتے ہوں؟ جی میرا شوق یہ ہے کہ مجھے اگر وقت ملے تو میں نایاب موضوعات پر کام کروں گا انشاءاللہ. اچھا. جس طرح یہ اس موضوع پہ تقریباً 2010 سے لے کر ابھی تک کتنا عرصہ ہوا؟ 16 سال ہو گئے. اسی طرح میرے ذہن میں تقریباً 3-4 نایاب موضوعات ہیں اور میں یہ چاہوں گا کہ اس پہ کام کروں، کیونکہ حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ علم کے مقاصد میں اور علماء کے مقاصد میں جو سب سے اولین مقصد ہے وہ ہے تصنیف و تالیف اور اس کے بعد پھر تدریس ہے. صحیح. تو میرے اس سے بہت شوق ہے. ابھی میں جب بھی گھر جاتا ہوں جو بھی وقت ملتا ہے تو بس اسی میں گزارتا ہوں. آپ نے جامعہ میں کافی وقت گزارا ہے اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے دیگر اداروں میں بھی وقت گزارا ہے. آبائی تعلق جہاں سے ہے وہاں پہ بھی بہت سارے علماء وغیرہ موجود ہیں. تو یعنی کہ آپ کا تجربہ متنوع قسم کا ہے. جی. تو اس سب کے بعد جامعہ کا جو ویژن ہے، جامعہ جو خود کو ایک تعلیمی تحریک کہتا ہے اور پھر اس کی سرپرستی اور سربراہی حضرت استاد صاحب کر رہے ہیں، حضرت استاد صاحب کے جو افکار ہیں، نظریات ہیں، مشن ہے، مقصد ہے، اس سب کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ استاد صاحب کو آپ کیسا پاتے ہیں اور ان کے نظریات یا ان کے مقاصد سے آپ کتنا متفق ہیں اور اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اچھا، جہاں تک حضرت استاد صاحب کے ویژن کے ساتھ اتفاق کی بات ہے تو وہ تقریباً 100% ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنا عرصہ میں نے، یہ تقریباً 13 سال ہو رہا ہے، صحیح، یہ میں نے گزارا ہے. استاد صاحب نے کبھی بغیر دلیل کی کوئی بات نہیں کی. اچھا. اور اگر کسی نے کوئی بات پہنچائی بھی تو استاد صاحب نے اپنے اس جو پہنچانے والے پر اعتماد نہیں کیا، اتنا نہیں کیا، خود وہاں تک پہنچے ہیں اور وہاں پر تحقیق کی ہے کہ بھئی آیا اس نے یہ جو خبر مجھے پہنچائی یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. تو اس کو دیکھ کر میں تو کہتا ہوں کہ یہ زبردست ویژن ہے اور یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے بلکہ امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے. بالکل. اور حضرت استاد صاحب کے ساتھ تعلق بھی میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ 8 سال تک ترجمان اور پھر عصر کے بعد میں بھی چونکہ مصروفیت ہے بہت کم بیٹھنا ہوتا ہے، عصر کے بعد بیٹھتا تھا. اور تعلق تو اس حد تک کیا تھا کہ ایک دفعہ حضرت استاد صاحب حرمین شریفین گئے ہوئے تھے اور جس طرح انسان پر قبض و بس کی حالت آتی ہے تو تلاوت میں کمزور ہو گیا تھا. تو ایک دن میں نے رات کو خواب میں حضرت استاد صاحب کو دیکھا تو آپ نے سب اساتذہ کو مخاطب کیا ہے اور پھر فرمایا کہ یہ عبید بہت اچھا بندہ ہے، اچھا، لیکن یہ تلاوت کم کرتا ہے. اچھا. تو یہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ استاد صاحب بھی ہم سے محبت رکھتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اس کے بعد پھر میں نے تلاوت میں پھر وہ جو سستی تھی وہ ختم ہو گئی. صحیح. تو یہ استاد صاحب کے ساتھ تعلق ہے. اور دیگر جو میں نے استاد صاحب کو دیکھا ہے یعنی یہاں ایسی مجالس بھی بات ہوئی ہے کہ اس میں ہر ایک کو اجازت نہیں تھی. ہاں، سب لوگ خواص کے میں. جی. تو عربی کی وجہ سے میں وہاں گیا ہوں تو میں نے جہاں دیکھا ہے تو استاد صاحب نہ یہ کہ اپنے ادارے اور اپنے لوگ کے ساتھ مخلص ہے بلکہ جتنے بھی مدارس ہیں بالکل ان کے ساتھ مخلص ہے. مثال کے طور پر ایک کانفرنس تھی تو وہ بالکل خفیہ تھی اور اس میں عربی کے لیے مجھے پکارا انہوں نے اور مجھے بلایا. اور چونکہ وہ کانفرنس اس کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں مسلمان کافر سب تھے پوری دنیا کے. اچھا. مسلمان اور کافر سب تھے. اچھا. تو حضرت استاد صاحب نے پہلے تو جامعہ کا تعارف وغیرہ سب کچھ پیش کیا اور پھر فرمایا کہ یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہو اسی طرح باقی مدارس ہے. اچھا. ہمارے مدارس کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. حضرت استاد صاحب نے فرمایا کہ آپ نے اس کو کس طرح پایا؟ یہ ہمارے یہ جو میں نے ڈاکومنٹری وغیرہ پیش کی تو سب نے کہا کہ یہ تو بہت اعلیٰ ہے. اس میں کافر ملک کا ایک بندہ تھا، اس نے کہا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہی نظام ہمارے یہاں شروع کریں. اچھا. اس نظام سے تو کرپشن کا خاتمہ ہوگا، 2 نمبری کا خاتمہ ہوگا اور جو جذباتیت ہے اس کا بھی خاتمہ ہوگا. مجھے اس پر حیرت ہوئی. مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کہا یہ نظام ہمیں بھی چاہیے. اچھا. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ استاد صاحب اپنے تعلقات کو ذکر کر رہے تھے کہ بھئی اس ہمارے ادارے کے تعلقات کس کے ساتھ ہیں. تو سیاسی جماعتوں میں جب یہ ذکر فرما رہے تھے تو سر فہرست انہوں نے جمعیت علماء اسلام کو لیا. اچھا. کہا کہ بھئی ہمارے تعلقات ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ
اور ان میں سر فہرست ان کو لیا اور ان کے اکابر کی ڈاکومنٹری وغیرہ چلائی. صحیح. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت استاد صاحب انتہائی مخلص ہے. اور اتنا عرصہ میں نے آپ کو کہا 8 سال تک تو میں ترجمانی کی اور 13 سال میرے یہاں ہو گئے. تو مجھے تو بالکل تشفی ہے اور بالکل یہ ہے کہ بھئی زبردست ویژن ہے جامعہ کا. صحیح. آپ کے ساتھ بہت اچھی اور بہت مفید دلچسپ گفتگو رہی ہے. جی بس آخری گزارش ہے کہ آپ کی یہ پوری گفتگو جو ہے آپ کے طلباء سنیں گے جو موجودہ ہیں، جو سابقہ ہیں، دیگر لوگ بھی استفادہ کرنے کے لیے موجود ہوں گے، تو آپ ان کے لیے کوئی نصیحت ارشاد فرما دیں جو ان کی زندگی میں کام آ سکے تو بہت نوازش ہوگی. طلباء کرام کے لیے تو یہ ہے خاص کر کے ان کا جہاں بھی جس کے ساتھ معاملہ ہو، یعنی اگر تدریس ہے یا کوئی تجارت ہے جی یا کسی ادارے میں ہے، فوجی ادارے میں ہے یا جہاں بھی ہے، تو وہ اپنے سامنے یہ رکھے کہ میرے اور اس ادارے کے درمیان، میرے اور اس بندے کے درمیان اللہ رب العزت ہے. یہ سب کچھ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اگر چالاک ہے اور قابل ہے اور سامنے والا انسان جو ہے وہ کمزور ہے یا کن ذہن ہے، تو آپ اس کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ بھائی اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے. تو یہ تو پوری زندگی میں یہ ہونا چاہیے کہ طالب علم جو بھی معاملہ کرے، چاہے دنیاوی معاملہ ہو یا اخروی معاملہ ہو، وہاں پر یہ سامنے رکھے کہ بھائی یہ سب کچھ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں اور کل اللہ رب العزت ہم سے پوچھیں گے. بالکل. یہ ان کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ محنت طالب علموں کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور محنت کا طریقہ ایک یہ ہے کہ جس طرح روزمرہ کا سبق ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو پچھلا سبق ہے اس کو دہرایا کرے. صحیح. اور اس کا فائدہ یہ ضمن میں بتاؤں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ بیمار ہو جائیں گے، خدا نخواستہ امتحان کے قریب یا جو بھی حادثہ ہو جائے، تو آپ انشاءاللہ وہاں پر فیل نہیں ہوں گے. میرے ساتھ اس طرح ہوا تھا. توضیح طلبی کتنی مشکل کتاب ہے. وہ جب امتحان قریب ہوا تو مجھے الٹیاں لگ گئی اور مجھے اپنے دارالقامہ کے ناظم نہیں پیش آنے کہتے کہ آپ عبید ہیں. میں نے کہا عبید ہوں. کہا کہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں نے کہا بس بیماری ہے. کچھ مطالعہ بھی میں نے نہیں کیا تھا، لیکن جب امتحان ہوا، امتحان کے بعد پھر 95 نمبر آئے. تو دیگر جو معاصرین وہ ساتھی ہوتے ہیں انہوں نے اعتراض کیا. میں نے کہا بھائی اعتراض نہیں کرو. یہ طریقہ یہ ہے کہ روزمرہ کے سبق کے ساتھ جو گزشتہ سبق ہے اس کو تھوڑا تھوڑا سا لیا کریں. ٹھیک. تو یہ بھی جو طالب علم پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ نصیحت ہے. بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمیں اپنی زندگی کے بہت سارے پہلوؤں سے آگاہ کیا. یہ گفتگو میرے لیے بڑی دلچسپی کا باعث تھی. یقیناً آپ کے تمام تلامذہ، تمام شاگردوں کے لیے بہت مفید ہوگی. ناظرین، آپ نے ہمارے ایک اور بہت قابل موقر استاد کے ساتھ ہماری نشست جو ہے ملاحظہ کی. یقیناً ہماری گزشتہ تمام نشستوں کی طرح یہ نشست بھی آپ کے لیے بہت مفید اور بہت دلچسپ رہی ہوگی، اور آپ اسی طرح توجہ سے اور اسی طرح دلچسپی سے ہمارے سلسلے کو دیکھتے رہیں گے، سراہتے رہیں گے. اور آپ کی یہ دلچسپی اور آپ کے یہ کمنٹس ہمارے لیے مزید تقویت کا باعث ہوں گے، مزید انرجی کا باعث ہوں گے کہ ہم مزید اساتذہ سے آپ کو ملواتے رہیں، مزید سلسلے آپ کے سامنے لاتے رہیں اور ایک اچھا کانٹینٹ جو ہے وہ آپ دیکھتے رہیں. اگلی قسط میں ملاقات کرتے ہیں جامعہ کے ایک اور استاد کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.